قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی، جس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب ان سے کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے کسی چیز کا کوئی اجر، کسی چیز کی کوئی توقع اور کسی چیز کی کوئی طلب نہیں رکھتا، کوئی چیز نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربیٰ۔ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں دین اسلام کا بتایا، سچے خدا کا بتایا، جنت کا تک پہنچایا، جہالت سے نکال کر اور نور کی وادیوں سے گزارتے ہوئے اللہ رب العزت کا قرب عطا فرما کے جنت تک کا پتہ بتا دیا۔ اتنا کچھ دینے کے بعد بھی میں مصطفیٰ تم سے کچھ اور نہیں مانگتا۔ کیا مانگتا ہوں؟ سوائے الا المودۃ فی القربیٰ، کہ صرف تم میرے گھر والوں سے محبت کیا کرو۔ اب سامعین، یہاں پر قرآن کریم فرقان حمید کی آیت مکمل نہیں ہوتی۔ اگر مکمل پڑھیں تو پھر اندازہ ہوگا کہ اگر قرآن کریم کی کسی بھی آیت کے ایک حرف پر بھی عمل کریں تو اس کا فائدہ اور اجر انسان کو دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ تو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت کا اجر دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ چونکہ ہم اگر آقا کریم علیہ السلام کی اس بات پر، اس حکم پر، چونکہ یہ حکم حضور نے خود نہیں ارشاد فرمایا کہ میرے گھر والوں سے محبت کرو، بلکہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ حبیب ان سے کہیے کہ میرے گھر والوں سے محبت کی جائے۔ یہاں پر لفظ محبت نہیں آیا بلکہ لفظ مودت آیا۔ مودت کا مطلب ہوتا ہے کہ بغیر کسی سبب کے محبت کرنا۔ جب کہ انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی وجوہات اور سبب پائے جاتے ہیں۔ یا تو وہ انسان کی عادات کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے، یا وہ انسان کی کسی بات کو پسند کرتا ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے، یا انسان کی کسی بھی وجہ سے اور کسی سبب سے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ لیکن آقا کریم نے اپنی اولاد سے، اپنی آل سے محبت کرنے کا جو فرمایا، یہاں پر لفظ محبت اسی لیے نہیں فرمایا کہ کہیں کوئی سبب نہ ڈھونڈتے رہ جائیں۔ فرمایا میری آل سے، میری اولاد سے محبت کرو، مودت رکھو، بغیر کسی سبب کے میری اولاد سے محبت کرو۔ اب یہاں پر اگر قرآن پاک کی اس آیت کا اگلا حصہ پڑھیں تو فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اگر ہم قرآن پاک ایک حرف پر بھی عمل کریں تو اس کا فائدہ ہمیں ملے گا۔ تو یہاں پر تو اہل بیت اطہار علیہ السلام جیسی عظیم ہستیوں سے محبت کی بات ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ دنیا میں بھی اجر ملے گا اور آخرت میں بھی اجر ملے گا، اور سب سے بڑی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت پر راضی ہو جائیں گے۔ قرآن پاک نے فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، کہ اگر تم محبت اہل بیت رکھو گے، اگر اہل بیت سے محبت کرو گے، مودت رکھو گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر تمہاری نیکیاں بروز محشر کم ہوں گی، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ، تو ان میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ اگر تمہارے گناہ زیادہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ان اللہ غفور، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کس کے صدقے؟ محبت اہل بیت کے صدقے۔ نیکیوں میں اضافہ کس کے صدقے؟ محبت اہل بیت کے صدقے۔ اور صرف یہ دو کام کر کے اس بندے کو بھیج نہیں دیا جائے گا، بلکہ قرآن پاک فرماتا ہے ان اللہ غفور شکور، اس کے گناہوں کو بخشا بھی جائے گا اور اس کی نیکیوں میں اضافہ بھی کیا جائے گا، اور جاتے ہوئے اس کا شکریہ بھی ادا کیا جائے گا کہ تو نے میرے نبی کی آل سے اور اس کی اہل بیت سے محبت اور مودت کی ہے، تیرے کرنے والے، مودت کرنے والے تیری مودت کرنے کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تیری نیکیوں میں اضافہ بھی کرتے ہیں اور تیرے گناہوں کو معاف بھی کرتے ہیں۔ سامعین ذی وقار، کل قیامت کا دن ہوگا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس میدان کے اندر کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، اس میدان کے اندر بھی میرے آقا علیہ السلام کا یہ ارشاد پاک ہے کہ جب افراتفری مچی ہوگی اور ہر بندہ اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا اور افراتفری کا عالم ہوگا اور ہر بندہ نیکیوں کی طلب کے لیے ایک دوسرے کی طرف بھاگ رہا ہوگا، آقا کریم کا ارشاد پاک ہے کہ اس میدان کے اندر یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتی و بنی، جب ماں اپنی بیٹی کو نہیں پہچانے گی، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، مالک اپنے غلام کو نہیں پہچانے گا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا اور مددگار نہ ہوگا، اس میدان کے اندر آقا کریم کا ارشاد پاک ہے کہ مجھ محمد سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے علی سے، میری بیٹی فاطمہ الزہرا سے، میرے حسن سے، میرے بیٹے حسین سے جو محبت کرے گا
وہ اس میدان کے اندر بھاگ نہیں رہا ہوگا بلکہ وہ ہمارے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوگا۔ سامعین وقار، یہ تو بات بالکل طے ہے کہ آقا کریم نے جب فرما دیا کہ محبت اہل بیت کا فائدہ ہوگا تو وہ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ دنیا میں فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ رب العزت ان کے صدقے لازوال عزتیں عطا فرمائے گا، اور حشر کے میدان کے اندر اس کا یہ فائدہ ہے کہ جس کے پاس اگر پینے کے لیے پانی نہ ہوگا تو حضور فرماتے ہیں وہ میرے حوض کوثر سے جام پیے گا، اور پلانے والے ساقی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہوں گے۔ اگر کسی کے پاس سایہ نہ ہوا تو وہ لواء الحمد کے نیچے اسے جھنڈے کے نیچے لایا جائے گا، وہی جھنڈا جو مولا علی نے تھاما ہوگا۔ اور اس میدان کے اندر جب کوئی کسی کا محبت کرنے والا اور اس کا ساتھ دینے والا، اسے نیکیاں دینے والا موجود نہیں ہوگا، اس میدان کے اندر جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا وہ اس کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو اس آیہ مقدسہ سے پتہ چلا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا تن من دھن اور ہمارا سب کچھ ہمارے آقا پر قربان ہے، تو پھر سب سے پہلے دیکھا جائے کہ آقا نے ہم سے مانگا کیا ہے، آقا نے اجر رسالت کیا مانگا ہے، حضور نے ہمیں اتنا کچھ دے کے اس کے بدلے میں کیا ہم سے مانگا ہے۔ تو حضور نے صرف ایک چیز مانگی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ محبت اہل بیت ہے۔ اگر وہ ہم محبت اہل بیت کرنے میں دینے میں ہم کامیاب ہو گئے تو حضور کا جو ایک حضور نے چیز مانگی ہے وہ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو سمجھ جائیں کہ ہم حضور سے حقیقی محبت کرنے والے ہیں، چونکہ آقا نے اور کچھ نہیں مانگا، جو ایک چیز مانگی ہے اس پر عمل کیا جائے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ اے صحابہ، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پہلی فرمایا ایک قرآن اور دوسری میری اطاعت۔ جب تک تم میرے جانے کے بعد قیامت تک جب تک ان کو تھام کے رکھو گے، ہدایت پر رہو گے، انہیں چھوڑنے والا گمراہ پر ہوگا۔ فرمایا جب تک انہیں پکڑ کے رکھو گے ہدایت پر رہو گے اور صراط مستقیم پر رہو گے۔ کس کس کو؟ ایک قرآن پاک کو اور ایک دوسرا حضور کی اہل بیت اطہار علیہ السلام کو۔ ذات واجب ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے مودت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی محبت اور سچی غلامی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھی اہل بیت اطہار کی شان و عظمت۔ اللہ رب العزت ہمیں اس آیہ مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے سچی محبت، مودت اور عشق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔